میں اگر بخاری کو یا ان سب کو ڈسکارڈ کر دوں تو کیا مجھے قرآن کو بھی ڈسکارڈ کرنا پڑے گا؟ کہ بخاری کی عمر جو اس میں لکھی ہوئی ہے 62 سال لکھی ہوئی ہے. کوئی انسان 62 سال کی عمر میں 7 لاکھ حدیثوں کا مطالعہ 6 کر لاکھ سکتا ہے اکیلا؟ 6 لاکھ. حسین شاداب قرآن سر. جی بتائیے حسین صاحب. حسین صاحب کیسے ہیں؟ ہیلو قرآن جی اور سچوانا صاحب اور آزاد صاحب، میرا سلام. سلام سلام. علیکم. سلام. آپ وعلیکم السلام. جی میرا ایک تو سوال یہ تھا کہ آپ کو میں سنتا رہتا ہوں، سچ والا صاحب کو، قرآن صاحب کو اور جی آزاد صاحب کو بھی سنتا رہتا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ قرآن کے ٹیکسٹ کے اوپر بہت بات کرتے ہیں آپ، سچ والا صاحب خاص طور پر، کہ میں ٹیکسٹ کے تھرو بات کروں گا، ٹیکسٹ کے تھرو بات کروں گا. لیکن میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ قرآن کے بارے میں پہلی مرتبہ ذکر بھی تو حدیث سے ہی آیا ہے. اگر آپ حدیث کو ڈسکارڈ کریں گے تو قرآن تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا. پھر اگر آپ حدیث کی اہمیت ختم کر دیں گے تو میرا سوال یہ ہے کہ پہلی مرتبہ قرآن کا ذکر کتاب کے طور پہ، مطلب جیسے کہ ریٹن ٹیکسٹ کے طور پہ پہلی مرتبہ ذکر کب ہوا ہے اس کا؟ ایک تو مطلب نالج کے حساب سے پوچھ رہا ہوں میں، اور 2 اچھا آیتیں کوشچن ہے ہیں. آپ کا. نہیں ذرا ہاں یہ ایک کوشچن ہے میرا کہ مطلب پہلی شاید مرتبہ قرآن کا ذکر حدیث میں کب آیا؟ نہیں کیونکہ حدیث بیسیکلی تو حدیث بہت سے تو پتہ بعد میں لگے گا ہوئی نا. نا. دیکھیں پہلے آپ کو جو ہے اگر اس کے بارے میں اگر تھوڑی جانکاری کرنا ہے تو اتنا آپ کو جو ہے معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن تو پہلے لکھا گیا اور اس کے کافی عرصے کے بعد جو ہے حدیث کا لکھا جانا شروع ہوا ہے. آپ سمجھے نہیں یہ میری بات تو بتائی قرآن تو حدیث میں ہی جا رہی ہے نا. کیا بتائی جا ہمیں رہی تو ہے؟ پتہ ہی نہیں، ہسٹری تو ہے نہیں ہمارے پاس. کیا کئی کی ہسٹری نہیں ہے؟ جیسے مان لیجیے ابن اسحاق کی ہسٹری ہے یا ابن ہشام کی ہسٹری ہے، جو ریٹن ٹیکسٹ ہے وہ بعد میں ہی لکھا گیا ہے. تو بعد میں لکھی ہوئی چیز مطلب ہمیں پہلے بخاری کے پاس جانا پڑے گا یا ابن ہشام کے پاس جانا پڑے گا کہ ہاں یہ بھائی قرآن ہے؟ کیونکہ قرآن اس زمانے میں تو لکھا ہی نہیں گیا. دیکھیں کہ پھر آپ قرآن کہتے کسے ہیں؟ نہیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں تو ایک نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں. میں کوئی مطلب اعتراض نہیں کر رہا ہوں آپ کے وہی اوپر. کہہ رہا ہوں آپ سے. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کہ بہرحال قرآن پہلے لکھا گیا جی اور جی ٹھیک ہے. قرآن بھی کب لکھا گیا یہ جو ہے ہم کو جو ہے ملتا ہے کہ 8ویں صدی عیسوی میں قرآن لکھا گیا. اس سے پہلے جی قرآن موجود ہی نہیں تھا جسے آپ موجودہ قرآن کہتے ہیں. یہ ہوئی پہلی بات. ٹھیک ہے. اس کے بعد کافی عرصے کے بعد ہی جو ہے حدیثیں بھی لکھی جانی شروع ہوئی اور تاریخ بھی لکھی جانی شروع ہوئی. اچھا ٹھیک ہے. اب قرآن جیسا بھی تھا، جس حالت میں بھی تھا، یعنی وہ جو ہے اس کو آپ جو مرضی بھلے قرآن کہیں یا کتاب کہیں جو بھی ہے، لیکن جی جی اس کو ایک دین یا مذہب کی شکل دینے والے عباسی لوگ ہیں. اور عباسیوں کے دور میں تاریخ بھی لکھوائی گئی اور حدیثوں کا ذخیرہ بھی انہی کے دور میں ہوا ہے. اچھا مطلب کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں اگر بخاری کو یا ان سب کو ڈسکارڈ کر دوں تو کیا مجھے جی قرآن کو بھی ڈسکارڈ کرنا پڑے گا؟ نہیں جیسے ہوتا ہے بھلے نا کہ آپ میں تو جو ہے بہت ڈسکارڈ جسے دیکھیں میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں قرآن جیسا بھی ہے جو بھی ہے، یعنی یہ کہیں بھی نہیں کہتا کہ جو ہے بخاری یا مسلم کو آپ کو ریفر کرنا پڑے گا. قرآن نہیں کہہ رہا کہیں بھی. ہاں نہیں کہہ رہا، جی نہیں کہہ رہا، صحیح کہہ رہا جی نہیں کہہ رہا وہ. لیکن میرا جو نہیں سوال ہے پھر شاداب وہ صاحب ہے شاداب صاحب اگر آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں، آپ بول رہے ہیں کہ اگر میں جو ہے حدیث کو اگر نلیفائی مطلب کہ اگر قرآن کو اگر نلیفائی کروں تو آٹومیٹیکلی حدیث بھی نلیفائی ہو جائیں گے، وائس ورسا آپ کچھ ایسے کہہ رہے ہیں. نہیں وہ قرآن یہ سر نہیں کہہ رہے. سچوالا سر، قرآن سر سچوالا سر، میں ان کے سوال کو تھوڑا وضاحت سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ جی 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 جناب نے کہا اس قرآن کو قرآن ہے بتانے والی حدیث ہے. جی 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 اس کچھ ایسی قرآن کو اللہ کی کتاب یہ قرآن ہے یہ بتانے والی چیزیں حدیث ہے. اگر آپ اوتھینٹیکیٹ کر رہی ہے. حدیث کو ڈینائی کر دیں گے تو قرآن خود بخود ڈینائی ہو جائے گا. تو جناب سب یہی مانتے ہیں کہ حدیث 200 سال بعد لکھی گئی ہے، تو 200 سال تک پھر یہ قرآن اور محمد کا کیا معاملہ رہا؟ پھر بتائیے حسین جی صاحب.
حدیث جو ہے وہ تو 250 سال بعد لکھی گئی ہے، 200 سال بعد بھی نہیں لکھی گئی ہے. جب حدیث قرآن دکھا رہی ہے تو مطلب حدیث سے پہلے قرآن کیا تھا پھر؟ ہاں وہی میں تو نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں سر، میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں آپ پہ. نہیں حسن صاحب جو بول رہے ہیں کہ جی حدیث قرآن جو ہے حدیث کو اوتھینٹیکیٹ کر رہے ہیں، جی سوری حدیث جو ہے قرآن کو اوتھینٹیکیٹ کر رہی ہے، یہ ان کا اصل مدعا ہے. سچ والا جی سوال تو ہے، مطلب مسئلہ یہ ہے کہ حدیث میں انتہائی غلیظ قسم کی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں جو کہ آپ ہی لوگ مطلب ڈسکلوز کرتے ہیں، جیسے کہ ایکس مسلم ہو گیا، اور لوگ بھی کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو اس کے اندر مسئلہ یہ کہ بہت انتہائی عجیب و غریب باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں. تو جب ایک مسلمان اگر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، جیسے کہ لوگ ہیں نا قرآنسٹ وغیرہ ٹائپ کے جو لوگ ہیں، ان کو بھائی حدیث کو ہم نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، تو مجھے پوچھنا یہ ہے کہ حدیث کو ہی اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر قرآن تو مطلب قرآن کی تو کوئی اہمیت ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں پتہ تو وہیں سے لگ رہا ہے نا، پہلے ہمیں بیک ڈیٹ میں جانا ہے اور پھر بیک ڈیٹ کے بعد پھر ہمیں اوپر کی طرف جانا ہے، تو یہ کچھ عجیب بات کہہ رہے ہیں ہمارے حسین بھائی جی. دو باتوں کا آپ جو ہے آپ خود جوڑ رہے ہیں، حالانکہ پھر جو ہے آپ کے سوال کا جواب خود آپ کے سوال میں ہے. اچھا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حدیث قرآن کو آتھینٹیکیٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں مطلب ہمیں تو بھائی ہسٹری کے اعتبار سے اور آپ یہ حدیث بھی کے کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں بہت سی جو ہے غلط باتیں بھی ہیں، تو پھر آپ یعنی اس میں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اصل بات؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے مان لیا حدیث کو ڈسکارڈ کر دیا کہ نہیں صاحب یہ حدیث ہے، بہت عجیب عجیب باتیں لکھی ہوئی ہیں، میں نہیں مانتا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں پک اینڈ چوز پہ کیسے جاؤں گا؟ مطلب میں کیسے پتا لگے گا مجھے؟ کس بات مطلب میں اپنی مرضی سے چوز کروں گا کیا کہ نہیں صاحب یہ اچھا لگ رہا ہے چلو یہ لے لیتے ہیں؟ نہیں بات وہ نہیں ہے. دیکھیں کہ یا تو آپ حدیث کو مانیں یا تو پھر حدیث کو نہ مانیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں یا کسی بھی جو ہے مومن سے یہ پوچھوں گا کہ حدیث کو ماننے کے لیے کیا قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ حدیث کو مانو؟ میں ان سے یہ پوچھ رہا ہوں. نہیں دیا. جب قرآن نے حکم نہیں دیا ہے تو پھر ہم حدیث کو کیوں مانیں؟ جی اچھا ایک آیت تھوڑا سا مجھے آپ بتا، یہ تو چلیے آپ نے کلیئر کر دیا، ایک آیت ہے ذرا مجھے اس کا تھوڑا سا مجھے وضاحت چاہیے اس کی. سورہ بقرہ کی 62ویں آیت ہے. سورہ بقرہ کی 62 ذرا مجھے اس کو بالکل کلیئر کر کے بتائیے گا، جو عربی میں جو ٹرانسلیشن ہے اس کا، کیونکہ ٹرانسلیشن ہے میرے پاس، میں نے پڑھے ہیں اس کو، لیکن یہ بڑا کنفیوز کر رہی ہے مجھے. مطلب آیت سورہ بقرہ کی 62ویں آیت. شیئر کرنا ہے کہ اسکرین اگر شیئر کر دیں گے تو بہتر ہوگا آزاد بھائی، اگر میں گوگل سرچ کر کے شیئر کر دوں. 62ویں آیت جو ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ ہے وہ آیت. جی بتائیے ذرا کیا ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو اب اس میں عام طور پر جو ہے جو ٹرانسلیشن جو ہوتے ہیں اس میں ہادو کا مطلب جو یہودی ہیں یہ کہا جاتا ہے، لیکن ایگزیکٹ ہادو کا کیا مطلب ہے یہ کسی جگہ بھی مطلب اس کی ڈیفینیشن نہیں آئی کہ ہادو کا اصل مراد کیا ہے. اچھا عام طور پر اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ ہادو کا مطلب وہ جو یہودی ہیں، یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں ہمارے جو ہے ٹرانسلیٹرز بھی اور انٹرپریٹرز. میں خود نہیں سمجھ پایا کہ ہادو سے کیا مطلب، ہادو کا مطلب کیا ہے. اچھا تو آپ تھوڑا سا جو آپ کی انسائٹ ہے میں اس سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اب اگر ہے اس کو یعنی جنرل جو اس کا مفہوم دیا جاتا ہے اس کو میں ایز اٹ از ویسے ہی بیان کر دیتا ہوں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو ہے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ ہوئے اور جو ہے صابی کہتے ہیں ایک وہ فرقہ یا وہ مذہب جو ستارہ پرست تھا، یہ کہا جاتا ہے صابی. ٹھیک ہے. اچھا ان میں سے جو کوئی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے یعنی نیک عمل کرے، اچھا ویلڈ ڈیڈ کرے، تو اس کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، یعنی ان کی جزا ہے، اور ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا. یہ بات ہے. اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں. جی میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی یہودی ہے اور وہ اگر ایمان لے آیا تو پھر وہ یہودی رہا کہاں؟
آپ یہودی کہاں رہ گیا ایمان پھر لائے وہ؟ سے یہاں پر مراد کیا ہے کہ یہودی بھی جو ہوتے ہیں وہ اللہ پر یا پھر جو ہے ان کا جو بھی وہ بھی ایک خدا پر جو ہے ایمان رکھتے ہیں. وہ اللہ کا لفظ تو نہیں ان کے پاس ہے لیکن وہ ایک خدا کو مانتے ہیں. اور جیسے جو ہے ستارہ پرست جسے کو آپ کہہ رہے ہیں، آخرت ستارہ کہا پرست. جاتا ہے اس پر بھی جو ہے وہ بلیو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اور پھر جو ہے وہ ان میں سے اگر کوئی اچھے عمل کرنے والا ہے تو 3 کرائٹیریا جو ہے اس آیت میں بیان کیے گئے. ایک تو اللہ پر ایمان اور جو ہے روز آخرت پر ایمان اور جو ہے اچھا عمل کرنا. یعنی اسی مسلمانوں کے اور بعد یہودیوں کو ایک ساتھ کر دیا انہوں نے. ہاں یہ ساری چیزیں کیونکہ اس آیت میں تو یہ یہی بات کہی گئی ہے. ان اگر آپ الذین اس میں آمنوا والذین ہادوا، یہودیوں اور یہودوں اور نصارہ کو مسلمانوں کو ساتھ کھڑا کر دیں گے تو پھر مسلمان کی اپنی اہمیت کہاں رہ جائے گی اس کے اندر؟ ہاں میں آپ کو اس کی وضاحت بھی کر دوں گا لیکن یہاں پر ایک چیز میں اور جوڑ دوں کہ جی جو مضمون آپ اس آیت میں دیکھ رہے ہیں نا یہی جی مضمون پورے قرآن میں صرف یہ ایک جگہ نہیں ہے بلکہ لگ بھگ 3 جگہوں پر آیا ہے. یہ تو سورہ دوبارہ بقرہ ہے، بتائیے، دوبارہ سورہ میری مائدہ آواز میں تھوڑی بھی ہے. جی کیا بتایا؟ میری آواز نہیں آ رہی؟ تھوڑا سا دوبارہ بتائیے گا، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ مضمون جو اس آیت میں آیا ہے نا ہاں، سورہ مائدہ میں بھی ہے، یہی وہ سورہ مضمون مائدہ ہاں 69 میں ہے. سورہ مائدہ میں بھی ہے، سورہ الحج میں بھی ہے. سورہ مائدہ 69. تو مطلب کہنے کا اس میں میں آپ کو سورہ مائدہ بھی دکھانے والا تھا. اس میں ہاں باقاعدہ سورہ لکھا مائدہ ہوا ہے کہ جی کوئی بھی مذہب کا آدمی ہو. جی اس میں یعنی یہ بھی لکھا اس میں ہوا ہے کہ کوئی بھی ہو. ہاں اور جو ہے اسی طرح کا مضمون سورہ حج میں بھی آیا ہے لگ بھگ ملتا جلتا. اچھا، تو اس ٹھیک کا ہے. مطلب یہ ہوا کہ یہودی بھی جنت میں جائیں گے، ستارہ پرست بھی جائیں گے، نصرانی بھی جائیں گے. اور نہیں حد تو یہاں یہ ہے کہ اس جنت میں کا یہ بھی ذکر لکھا ہوا نہیں ہے. ہے. نہیں سنیے ہیں؟ سنیے یہاں جو ہے جنت کا ذکر نہیں ہے. ان آیتوں میں مطلب خوف جنت کا نہیں ہوگا، لفظ نہیں آ رہا. خوف نہیں ہوگا نا؟ مطلب جیسے مان لیجیے ہاں اگر ہاں وہ روزہ اصل میں محشر جو کے دن جو اگر کچھ خوف. اس آیت میں ہے میں وہی بتاتا ہوں. اس میں جنت کا لفظ نہیں ہے. اس میں جو ہاں میں کہا وہ گیا ٹھیک ہے کہ وہ ٹھیک ان ہے. کے لیے اجر ہے ان کے رب کی طرف سے اور ان انہیں کے نہ خوف ہوگا نہ وہ جو ہے غمگین ہوں گے. یہ بات ہاں، کہی نہ گئی وہ ہے. رنجیدہ دل ہوں گے، نہ وہ رنجیدہ دل ہوں گے. ہاں ٹھیک ہے. مطلب میرے پاس بھی اچھا لکھا ہوا اب یہی والا، تو میں اچھا اب کنفیوز میں ہوتا جو ہوں. ہے جو نقطہ آپ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں میں اس پر تھوڑی سی جو ہے اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے نبی پر جو کوئی ایمان نہیں لائے گا وہ مسلمان ہے نہ جو ہے اس کو کسی قسم کی کوئی بخشش ہے. یہ ان کا دعویٰ ہے. نہیں، آپ میں ابھی سمجھے بھی نہیں اصل سمجھا کیا کہا. میں سمجھا نہیں. دیکھیں کہ مسلمانوں کا دعویٰ کیا ہے اور پھر یہودیوں اور نصرانیوں یا پھر سابئین میں اور مسلمانوں میں فرق، بیسک فرق کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک کہ ہے. دیکھیں یہودی تو جو ہے موسیٰ کو مانتے ہیں یا ابراہیم کو مانتے ہیں یا دوسرے نبیوں کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اور عیسائی جو ہیں جسے مسیحی کہا جاتا ہے وہ مسیح پر بھی ایمان لاتے ہیں اور پھر جو ان سے پہلے کے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کی اپنی جو ہے بائبل کے مطابق ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. آپ ٹھیک ہے. سمجھے. لیکن ٹھیک ہے. مسلمانوں کا یہ ہے کہ وہ دوسرے نبیوں پر تو ایمان رکھتے ہی ہیں لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اصل ایمان تو ان کے نبی پر لانا ہے. جو اچھا کوئی اچھا. ان کے نبی پر ایمان نہ لائے وہ مسلمان ہی نہیں ہے اور چونکہ مسلمان نہیں ہے تو اس کے لیے جنت ہو ہی نہیں سکتی. ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کا یہ کہنا ہے. اور یہ کتاب یہ تو کانٹریڈکٹ کر رہی ہے نا پھر آیت تھوڑی سی. ہاں یقیناً جو ہے یعنی ان آیتوں میں جو بات آئی ہے وہ مسلمانوں کے اوور آل جو دعووں سے جو ہے یہ آیتیں کانٹریڈکٹ کر ہاں، رہی ہیں. میں یہی تو سوچ رہا تھا کہ اگر جی آج کے دور کا عیسائی بھی جنت میں جائے گا تو نہیں پھر ہم جنت میں میں اور جانے ان کی میں فرق بات کیا نہیں رہ ہو رہی. گیا؟ نہیں سنیے اصل میں پھر آپ جو ہے ایک لفظ کا اضافہ نہ کریں. جو بات اس نہیں آیت میں آئی ہے اتنا ہی بیان کیجیے آپ. نہیں، ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے. سمجھے وہ میری بات؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن خوف نہیں ہوگا. تو خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ جہنم کا ہی تو خوف ہوگا نا بھائی. نہیں اس میں قیامت کے دن خوف نہیں ہو کہ جو ہے یہ بات بھی قیامت کے دن کا لفظ یہاں پر نہیں آیا ہے. قیامت تو پر خوف کا تو آیا نا. ایمان سچوالا لانے جی، کی بات آئی. نہیں دیکھیے میری سچوالا بات جی سنیے. جی سچوالا جی انہوں جو ہے انفرنس بتا رہے جب ہیں اس کا، خوف جو نہیں ہوگا تو انفرنس کس چیز ہے، کا خوف نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ جو نہیں انفرنس دیکھیں انہوں کہ اپنا دے رہے ہیں نا حسن شاداب بھائی بھی اپنا ایک میں انفرنس دے رہے یہ ہیں کہ بھائی خوف کس چیز کا ہے. مطلب خوف نہیں قیامت کس کے چیز دن کا ہے؟ اگر رنجیدہ دل نہیں ہوں گے، دیکھیں خوف بھی نہیں ہوگا، تو کس چیز کا خوف نہیں ہوگا؟ جہنم کا اور کس چیز کا؟ نہیں سنیے میری بات کہ خوف یا غم کی جو بات آئی ہے نا یہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں میرا کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس سے جو مطلب آپ نکال رہے ہیں یہ نکل سکتا ہے. مطلب یہ مطلب نکل سکتا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں. ہاں نکل سکتا ہے لیکن اچھا. اس کا جو ہے جو مسلمان جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے نبی پر جو کوئی ایمان نہیں لائے گا
تو پھر اس کا ایمان کسی بھی طرح سے جو ہے قابل قبول نہیں ہے. آپ سمجھے میری بات؟ یہ آیت تو بالکل کانٹرڈکٹ کر رہی ہے اس سے. ہاں کر رہی ہے، کیونکہ ہمارے نبی پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نبی آخری ہے، ہمارے نبی کی کتاب آخری ہے. کیونکہ آخری نبی پر، آخری جو ہے کتاب پر جو ایمان نہیں لائے گا، کیونکہ ان کے نزدیک پرانی شریعتیں جو ہے منسوخ ہو چکی ہیں. نہیں سچ والا جی، میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ آپ بالکل کلیئر بتا رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ایمان لے آئے، جیسے کہ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے آئے، تو وہ پھر یہودی رہے کہاں؟ نہ وہ نہیں یہودی تو نہیں دیکھیں، میں نے آپ کو وضاحت کیا نا کہ بھئی یہودی یا عیسائی یعنی ان کے خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور روز آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں آلریڈی، اور جو ہے وہ عمل، وہ جو ہے نیک عمل بھی کرتے ہیں. نہیں تو اس آپ میں سمجھے ایک میری خدا بات؟ تو نہیں بولا نا، یعنی ظاہر بات ہے اللہ ایک ہی تو ہے نا بھی. دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ لفظوں کا کھیل ہے اصل میں. جی کیا بولے آپ؟ یہاں پر خدا لکھا ہوا ہے، ایک خدا نہیں لکھا ہوا ہے. نہیں دیکھیں بات تو وہی ہوئی نا کہ خدا لکھا ہوا ہے. ہاں ٹھیک خدا اور ہے روز آخرت پر ایمان لیا تو روز آخرت پر تو ہر آدمی لیے ایمان لائے بیٹھا، ہندو بھی لائے بیٹھا. بھائی پرلے نہیں، آئے گی کہ ہندو نہیں کا آئے خیر گی؟ روز آخرت کا ایمان ان کا جو ہے ان کا فلسفہ الگ ہے. نہیں پرلے تو آئے جو گی نا. ہندو جو سناتن دھرمی ہوتے ہیں وہ ان کا فلسفہ الگ ہے، وہ انکارنیشن پر یہ جو ہے وہ عقیدہ ان کا عقیدہ تناسخ کا عقیدہ ہوتا ہے. وہ خیر آپ وہ نے جو ایک کہا الگ جو ہے وہ ان کا فلسفہ الگ ہے. وہ قرآن میں اس جگہ اس عقیدے کی بات نہیں ہو رہی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کا جو ہے سب سے بڑی مشکل کیا ہوتی ہے کہ وہ جی اپنے کسی بیان میں کلیئر کٹ نہیں ہوتا، اس کی اب بنیاد اچھا، پر فیصلہ کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ ہے اصل مشکل. سورہ مائدہ میں جو لکھا ہوا ہے بالکل اسی طرح کی ایک آیت سورہ مائدہ میں بھی ہے، تو کیا اس میں جی بھی ہاں، ایک خدا نہیں ہے؟ نہیں اصل میں اللہ کا لفظ آیا ہے اس میں بھی اور اس میں بھی. اللہ کا من آمن باللہ کہا گیا ہے. تو اللہ کو تو یہ سب لوگ ایشور مان ہی لیں گے نا، ایشور بھگوان گاڈ مان لیں گے. نہیں بات وہ ہے نا کہ مطلب یہ جو ہے پھر وہ روز آخرت کا جو ہے جو خیر اس سے اوورال یہ مطلب ضرور لیا جا سکتا ہے کہ بھئی جو کوئی ایک کسی خدا پر ایمان لائے اور جو ہے اس وہ میں ایک خدا آنے کہیں والے لکھا وقت ہوا میں جو ہے جس سے قیامت یا پھر جو ہے وہ جسے آخرت کہا جاتا ہے اس کا تصور مختلف ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس پر اگر جو کوئی ایمان لاتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے تو ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے اچھا بدلہ ہے. یہ بات تو ہے اس آیت کے مطابق. اچھا بدلا تو پھر اور جنت ہی ہوتی ہے بھائی. نہیں ٹھیک ہے، میں کہنا دیکھو جو آیت میں جو لفظ آئے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اب آپ اس کا جو مطلب نکالنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے. نہیں تو میرا میں دماغ تو یہی کہہ رہا ہے کہ اپنی بہت زبان کچھ سے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں تو وہی کہوں گا جو اس آیت میں ہے. آپ سمجھے میری بات؟ تو مطلب پھر ہم یہاں پہ آ کر کیسے ٹھہر جائیں گے؟ ہمیں کچھ ویسے خوف نہیں ہوگا، اس کو کسی قسم کا کوئی رنجیدہ دل نہیں ہوگا، غمگین نہیں ہاں ہوگا. وہ ٹھیک کس ہے، بات پر نہیں آپ جو ہوگا؟ کچھ کہہ رہے ہیں میں اس کو غلط نہیں بتا رہا ہوں. سننا، آپ کا کہنا درست ہے، یعنی آپ جو اچھا کچھ اس کا مطلب لے رہے ہیں ان لفظوں سے وہ مطلب لیا جا سکتا ہے، میں لیکن اگر یہاں کسی مولانا سے مشکل جو ہے کہوں، مسلمانوں کی ہے. نہیں آپ میں کسی سمجھے میری بات؟ مسلمان سے کہوں کہ سارے کے سارے جنت جا رہے ہیں اس آیت کے تحت، تو غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ نہیں اب اصل میں جنت کا لفظ لے کر پھر آپ ان کے لیے جو ہے ان کے لیے ایک طرح اعتراض کا موقع دے رہے ہیں. آپ سنو، وہ پکڑ لے گا جنت کہاں ہے، اس تو پکڑ لے گا، اس لیے جنت کا لفظ استعمال نہ کریں. آپ سنو، تو میں اگر آپ ان کہوں سے گا یہ یہ خوف کہیں، کس بات کا ہے؟ نہیں سنیے، آپ ان سے یہ کہیں کہ بھئی اس آیت کے مطابق جو کوئی ایک خدا پر یعنی یا پھر جو کوئی خدا یہ خدا پر نہیں لکھا اور سر جو میں. ہے نہیں ٹھیک ہے جو کوئی آپ خدا پر. بتائیے، آپ تو عربی کی جاتا ہے، میرے پاس مجھے اصل میں ٹرانسلیشن کی تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یہ ٹرانسلیشن پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو میں اس سے جی کنفرم آپ کو کرنا چاہتا ہوں. جیسے میرے پاس رکھا ہوا فرمان صاحب کہاں ہے کوئی، وہ ہے میرے جی پاس قرآن فرمان ہندی میں ہے میرا. میں عربی مجھ سے آتی نہیں زیادہ، جی تو عربی ہندی میں ہی پڑھتا ہوں میں. دیکھیں تو میں آپ کو مطلب آپ کے حساب سے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ وہ ہاں یاد کر لیں. دیکھیں جی جی کہ اس آیت میں جو کہا گیا ہے، اس آیت میں سب سے پہلے تو ان ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے جو آلریڈی ایمان رکھتے ہیں. یہ آپ بقرہ کی آیت پڑھ رہے ہیں نا، بقرہ کی؟ ہاں بقرہ کی آیت میں ان الذین آمنوا کہا گیا نا، بات یعنی یہاں سے شروع ہو رہی ہے. بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں. اچھا کون ہیں وہ ایمان والے؟ جی جی یہ ٹھیک ہے نا، آپ سمجھے میری بات؟ یعنی ایمان والے کا مطلب سب سے پہلے مسلمان اپنا سینہ تان کے کھڑے ہم ہیں ایمان والے کہیں گے نا. اچھا، یہی یعنی تو دعویٰ تھوڑا سا کرتے ہیں نا. ترجمہ بدلا ہوا ہے. میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں کیا؟ جی پڑھیے.
بے شک مسلمانوں اور یہودیوں اور نہیں، اصل میں نصرانیوں، مسلمانوں کہنا جو ہے، چونکہ یہاں پر مسلمان کا لفظ نہیں ہے نا، میں اصل میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت میں جو لفظ ہے میں اس کا ایز اٹ از ترجمہ کر رہا ہوں. اچھا آپ یعنی سمجھے اس میں میری کچھ بات؟ چینج ہوا ہے فرمان صاحب نے؟ ہاں، اصل میں مسلمانوں کا لفظ جو ہے کہنا پھر جو ہے تھوڑا سا فرق آ جائے گا اس میں، کیونکہ اچھا ان کے اچھا نزدیک مسلمانوں کی جو ہے وہ تعریف، یعنی مسلمان جسے کہا جاتا ہے اس میں فرق آ جاتا. میں دراصل جو لفظ ہے آیت میں وہی اسی کا ترجمہ کروں گا. بے شک وہ پہلے لوگ آپ جو ایمان پہلے لائے. میری سن لیں، پہلے میرا اگر جی، آپ ترجمہ سن لیں گے نا تو میں مطلب چینج، مطلب مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. پوری آیت میری سن لیے پہلے. اچھا ٹھیک ہے، بولیے. بے شک مسلمانوں اور یہودیوں اور نصرانیوں اور مذہبیوں نے میں سے اور جو، کون اور کون بولے آپ؟ کیا لکھا ہوا ہے نصرانیوں کی یہ، بات کیا بتایا آپ؟ لا مذہبی، لا مذہب، لا مذہب کہہ رہے ہیں. بہرحال یہ ان کا لا ترجمہ ذرا مذہب. عجیب سا ہے سننا. لا ہاں میں ذرا مذہب. میں پورا اسی لیے میں بتانا چاہ رہا تھا نا کہ میں تھوڑا کنفیوژن ہو رہا. بے شک مسلمانوں، یہودیوں، نصرانیوں اور لا مذہبیوں میں سے جو کوئی خدا اور روز آخرت پر ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتا رہا، اس کے لیے اس کے اس کے اللہ کے ثواب اس کے خدا کے پاس ہے، اور وہ قیامت میں کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ دل ہوں گے. یہ ہے اس کا یہاں پہ اصل میں انہوں میرے نے پاس. جو ہے بہت کچھ مطلب وہ لفظ ڈال دیے جو کہ اس آیت میں نہیں ہے، تو اس طرح سے تھوڑی اچھا سی مشکل پیش آتی ہے. آپ سمجھے نا؟ ہاں وہی اس لیے میں آپ کو بتا کنفیوژن. رہا ہوں کہ جی اس آیت میں جو الفاظ ہیں میں ان کا ایز اٹ از جو ہے آپ کو ترجمہ کر دوں گا. یہ دیکھیں، اچھا بتائیے گا. بے شک وہ لوگ، سنیے، ہوں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو ہوں یہودی ہوئے اور جو ہوں نصارہ ہیں اور جو ستارہ پرست ہیں، ٹھیک. ان میں سے جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور روز آخرت پر، یعنی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے اور جی نیک عمل کرے، ٹھیک تو تو ان کے لیے ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس. ٹھیک. ان کے لیے ہے ان کا اجر، یعنی ان کے لیے ہے ان کا بدلہ. ٹھیک. آپ سمجھیے، ان کے لیے جی ہے جی ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس. نہیں ہوگا ان کے لیے، نہیں ہوگا ان پر کوئی ڈر اور نہ ہوں. وہ غمگین ہوں گے. یہ ہے اصل میں وہ ترجمہ جو لفظ بلفظ جو ہے میں نے اس آیت کا کر دیا. تو یہ تو لوگ پھر انٹرپریٹ کر لیں گے کچھ بھی. میرے نہیں، دماغ سے تو جو اب دیکھیں کہ اب لوگ جو انٹرپریٹ کریں گے یہ وہ ان پر ہے. میں نے تو وہ کہہ دیا جو اس آیت میں ہے. اچھا اچھا تو اسی یعنی لیے اس تو میں کو ہم، ٹیکسٹ کی بات کرتا ہوں نا ہمیشہ. دیکھیں میں ٹیکسٹ کی بات بار بار کیوں کرتا ہوں، تو یعنی اس کی بہت آدھا بڑی ادھورا وجہ معاملہ ہے. ہے ہر معاملے میں. اس کی بہت بڑی وجہ ہے نا، کیونکہ جو ہے جو لوگ اپنی اپنی بات کہیں گے وہ اپنی بات کہہ رہے ہیں نا، کہ پھر جو ہے اس کو اگر ٹیکسٹ پر جو ہے ٹیکسٹ کی کسوٹی پر اگر جو ہے پرکھا جائے تو پھر بات کھری نہیں اترتی نا. اچھا میں نے ایسا تو تو وہی نہیں کہا ہے جو ٹیکسٹ میں ہے. اچھا ایسا تو نہیں ہے سچ والا جی کہ یہ اس دور کے لوگوں کے لیے کہا گیا ہو، جیسے حضرت اب موسیٰ کے پتہ دور کے نہیں، لوگ نہیں ہیں. بھئی اس دور کے لیے اگر کہا گیا ہے، اگر آج کے دور کے لیے نہیں ہے تو پھر یہ آیت آج کے دور میں کیوں ہے بھئی؟ اس کو نکال دینا چاہیے. کیونکہ اگر آج کے کرسچن کو بھی اگر یہ سوچ لیا جائے کہ صاحب وہ خوف نہیں ہوگا، یا میں اگر وہ حساب بنا لیں کہ ہاں چلو صاحب یہ جنت چلے جائیں گے، تو یا ان کو پر کوئی خوف نہیں ہوگا اب جو بھی بھائی ہے اس کا. دیکھیں کہ میں اصل میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں نے تو وہی کہا ہے جو اس آیت میں ہے. میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس جیسی آیت، یعنی اس جیسا مضمون قرآن میں اور مزید 2 جگہوں پر بھی آیا ہے. ٹوٹل ہاں 3 سورہ جگہوں معاہدہ پر میں ہے. دیکھا میں نے، سورہ سورہ معاہدہ معاہدہ میں ہے، آیت سورہ نمبر الحج 69 میں بھی میں. ہے. سمجھے؟ اچھا الحج میں بھی وہ بھی دیکھ لوں گا میں. جی، تو میں یہی کہنا مطلب یہ چاہ رہا ہوں آپ کنفیوژن ہے سے اس میں، کہ جو ہے مطلب میں یہی کنفیوژن کہنا تو چاہ ہے رہا اس کے اندر. ہوں. نہیں، اب کنفیوژن بولے تو بات وہی ہے کہ آپ جو ترجمہ بتا رہے ہیں نا، اس کی بنیاد جی پر جو کچھ اس میں کہا گیا ہے مسلمان اس کو ایز اٹ از قبول نہیں کریں گے. وہ کہیں گے نہیں بھائی اس میں قیامت کا لفظ کہاں ہے، وہ پوچھیں گے جنت کہاں ہے اس میں. نہیں عیسائیوں، کیونکہ ان کو عیسائیوں اور قرآن کا. یہودیوں سے نفرت سکھائی گئی ہے نا. مسئلہ تو سنیے ذرا، اصل مسئلہ جی مسلمانوں کا کیا ہے. ایکسپلین کر دیا نا، میری بات کمپلیٹ ہو گئی ان کی. آپ نے سمجھ لیا میں نے جو کہا. جی جی میں سمجھ گیا. ایک سوال اگر آپ جواب دے سکیں تو بڑی مہربانی. جی جلدی کیجیے. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ظاہر بات ہے میری شروعات جو ہوئی تھی وہ قرآن اور حدیث سے ہی ہوئی تھی شروع. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں آ رہی، بولیے. جی جی
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حدیثیں کا جب میں مطلب دیکھتا ہوں انٹرنیٹ پہ ویکیپیڈیا وغیرہ چیک کرتا ہوں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے, مجھے ایگزیکٹلی تو پتہ نہیں کتابوں میں لکھا ہوا, تو ویکیپیڈیا پہ بھی وہی لکھا ہوا ہے کہ 6 لاکھ حدیثوں میں سے کچھ 6-7 ہزار حدیثیں انہوں نے کمپائل کی تھیں بخاری صاحب نے. جی مطلب پہلی کتاب تو مطلب حدیثوں کی بخاری ہی ہے نا میرے خیال سے. ہاں خیر اس سے پہلے بھی ایک موطا کا نام آتا ہے. خیر ٹھیک ہے, بخاری آپ بولیے. ہاں تو میں کہہ ہی رہا تھا کہ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ بخاری کی عمر جو اس میں لکھی ہوئی ہے 62 سال لکھی ہوئی ہے. کوئی انسان 62 سال کی عمر میں 7 لاکھ حدیثوں کا مطالعہ کر سکتا ہے اکیلا؟ 6 لاکھ. 6 اب لاکھ پتہ نہیں حدیثوں. یہ ساری کانٹرڈکشن تو ہیں. آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے, میں سمجھ رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے, میرا سوال پورا نہیں ہوا. ہاں میرا سوال پورا نہیں ہوا. جو آدمی قرآن پر آئیں گا نا ہم آپ سے ملا لیں گے. ہاں حسین صاحب, ہاں بخاری ایک صاحب نے سوال کتنے حدیث کلیکشن کیے بول رہے آپ؟ نہیں, اس میں جو لکھا ہوا ہے جی 6 ہاں, اس لاکھ میں لکھا حدیثوں ہوا کا 6 مطالعہ لاکھ کیا. حدیث. اچھا, اور ان وہ کا حدیث آپ یہ کلیکشن کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بتا دیجیے آپ. نہیں, میری میں بات سن لیجیے میری. میں کوئی آپ کو پر مجھے تو کچھ پتا نہیں, میں تو جو لکھا ہوا وہ بول رہا ہوں. حسین میں سر جو پلیز میری بات کو سمجھیے. آپ کی جو بات ہے نا ہمارے ویورز کے لیے بہت اچھی ہے. میں آپ کی بات میں اضافہ کر رہا ہوں, آپ کو بات کے کراس نہیں کر رہا ہوں. آپ نے کہا 6 لاکھ حدیث بخاری نے کلیکشن کی ہے, رائٹ؟ پہلے میری سن لیں گے آپ. جی ہاں میرا ابھی بولیے سوال آپ پورا نہیں ہوا. سر. میں یہ کہہ رہا تھا, میں جو میری بات جی پوری نہیں ہوئی تھی, میرا سوال چل ہی رہا تھا جی ابھی. میں یہ ہاں پوچھ رہا ہوں بولیے. کہ اگر آپ اپنے بیٹے کے لیے بھی کچھ لکھنا شروع کریں گے, اس کی ایک بات, جی اور آپ کے سامنے وہ یا آپ کا بیٹا آپ کے لیے لکھنا شروع کر دے جو کہ آپ کے سامنے اس کی پوری زندگی گزری ہو, جی آپ یہ بتائیے کہ آپ مطلب میرے خیال سے 5000 باتیں نہیں لکھ پائیں گے اس کی پوری زندگی کی. میں رائٹ اپنے رائٹ. باپ کے لیے لکھوں یا آپ اپنے بیٹے کے لیے لکھیں, جی پوری زندگی کی آپ دیکھیں گے تو آپ 5000 باتیں نہیں لکھ پائیں گے اس کی. یہ 6 لاکھ حدیثیں کوئی آدمی کیسے لکھ سکتا؟ مطلب نیریٹ لکھی تو نہیں ہے لیکن مطالعہ کیا انہوں نے, یہ کیسے پاسبل ہاں ہے؟ ہاں حسین سر, میں اسی میں ایڈ کر رہا تھا, میری بات بھی ایڈ کر لیجیے آپ کہ بخاری نے 6 لاکھ حدیث کلیکشن کی ہے. اس کا طریقہ یہ تھا, جب بھی انہیں کوئی حدیث ملتی تھی وہ پہلے غسل کرتے تھے, وضو کرتے تھے, 2 ہاں یہ بھی رکعت سنا میں نماز پڑھتے تھے اور پھر جی لکھتے جی تھے. یہ بھی جی, یہ ایڈ بھی کرنا سنا ہے, میں نے. خالی لکھنے میں نہیں. ہاں جی وہ ایک نماز بھی شکر آنا پڑھا کرتے تھے. ہاں اچھا. شکرانہ اور نماز پڑھتے تھے. حدیث جمع کرنے کے لیے انہوں نے جو سفر کیے گھوڑوں پہ, تو ان کے تشریف پہ گھٹے پڑ گئے تھے. اچھا, اوہ ٹھیک. نہیں تو میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مطلب یہ باتیں اتنی مطلب کیوں نہیں سمجھ میں آتی لوگوں کے کہ ایک انسان اپنے بیٹے کے لیے ہاں 6 لاکھ یہ باتیں نہیں سب, لکھ سکتا, ہاں یہ ساری تو غیر یہ اس عقلی بندے نے باتیں ہیں, 200 لوگوں سال کو پرانی سمجھنا چاہیے. اور وہ بھی لیکن 250 سال لوگوں پہلے کی جو ہے اصل میں بات وہی ہوتی 250 نا سال حسین بعد بھائی. جی یہ کیسے جی کیا پاسبل بولے ہے؟ آپ؟ یہ 250 پاسبل نہیں سال ہے. بعد کی آدمی. میں آپ کو وہی تو کہہ رہا ہوں نا, یہ پاسبل نہیں ہے. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں سمجھو. لیکن اب چونکہ جو ہے جو باتیں پھیلائی دی گئی ہیں, لوگ عقیدے کا حصہ بن گئی ہیں لوگوں کے, سچ تو والا وہ سر, چل رہی ہیں. ایک منٹ, سچ والا سر ایک منٹ. ان کا جی نام ہے افضلزم انڈیا. اچھا ٹھیک, کس کا؟ کوئی آئے ہیں ابھی؟ ہاں آئے ہیں, کمنٹ کر رہے ہیں افضلزم انڈیا. صاحب آپ کے خدا میں تو ہمت نہیں ہے سامنے آنے کی, آپ تو اسٹریم میں آ جائیے. جی آئیے آئیے. آپ کا استقبال ہے, آئیے 2 منٹ بات کیجئے, نوازیجئے ہم کو. اسٹریم میں آ رہے ہیں کیا کمنٹس ہی کر رہے ہیں؟ کمنٹس کل کے ساحل کے بھی کمنٹس میں اچھی باتیں کر رہے تھے, آج بھی اچھی بات کر رہے ہیں کہ اچھا خالی اچھا. 200 لوگ دیکھ رہے ہیں. ارے یہ اسٹریم میں اپنے نہیں آتے, آزاد آرام کرو, بلی سے کھیلو. ساحل کے اسٹریم میں بھیک مانگنے مت آ جاؤ. تھینک فار انوائٹنگ, بائے. اچھا آپ جو بھی ہے, آزاد کی زندگی تھوڑی باقی ہے, لیکن جتنی بھی باقی ہے ساحل کے اسٹریم پہ نظر نہیں آئے گا آزاد. نہیں نہیں نو, تھینک کیا یو بول ویری رہے مچ. انہوں؟ کیا بول رہے تھے انہوں؟ تھینک یو ویری مچ. کیا آپ بول رہے کیا تھے انہوں؟ پتہ نہیں, ان کو پتہ نہیں, ان کے خدا سے بھی ہم کچھ نہیں مانگ رہے تو ساحل سے کیا مانگیں گے. کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے ان کو. اچھا غلط فہمی ہو گئی کہ غلط شیخ کے چلے گئے مطلب؟
हाँ ये नहीं भाई अक्सर रॉन्ग गलत साइड मत चलो, बहुत यहाँ गाड़ियां तेज चलते हैं, रॉन्ग साइड मत चलो नहीं, अफजलिज्म। अभी एक अफजलिज्म जो है वो जो हुआ है ना, वो मुफ्ती वो मौलाना साहब जो हरकतें कर रहे हैं ना पाकिस्तान में, कहीं इन्हों जी भी जो है गलती से एक गलत मौलाना कन चले गए तो इनका क्या होगा नहीं मालूम फिर। नहीं, ये बकरी खाए हुए इस्लाम को मौलाना से इन्होंने सीख लिए शायद इंजेक्शन के जरिए। अच्छा 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 एक हिस्सा बकरी ने खा गई थी कुरान का, अच्छा अच्छा ओके ओके तो वो बकरी को मौलवियों ने खा गए थे, यानी मुस्लिम ने खा गए थे। अच्छा तो अच्छा अब वो इनके पेट में आ गया था, वो इस्लाम जो बकरी के पेट में था। तो अब बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी और तरीके से दाखिल करते हैं मौलाना मदरसों में, उसे हाँ हाँ कौमी हाँ अच्छा लूट अच्छा कहा जाता है। कौम तो लूत, शायद ये वहाँ के स्टूडेंट है ये। हाँ वही दिख रहा है, कौम लूत के ही है ये। जी जी नहीं बैठने में तकलीफ भी होती है ऐसे स्टूडेंट्स को, मतलब इनको भी शायद इसलिए जल्दी जल्दी चले गए उन्होंने, देखिए दो चार ओके कमेंट बोले और चले हुसैन। कोई गए। और है आजाद भाई, कोई मतलब और कोई कॉलर है? और कोई कॉलर तो है, एक नाम है सुबह। हुसैन सर, आप जी कुछ और बताइए। कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा।